گزارنے کے طور طریقے، باب کا نام یہ ہے باہمی زندگی۔ اچھا، اس کے اندر جو روایت ہے وہ معتبر اور مستند ہے۔ آیت اللہ آصف محسنی جنہوں نے ہماری اس مسجد کی بنیاد بھی رکھی تھی، انہوں نے فارسی میں ایک اخلاقیات پر مشتمل کتاب لکھی تھی۔ اس کا نام تھا روش جدید اخلاق اسلامی، روش جدید اخلاق اسلامی۔ اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب۔ اسی نام سے میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اور وہ مجھے پورے پاکستان کا اندازہ نہیں ہے، پورے پنجاب کے مدارس میں کتاب اخلاق کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ نصاب کمیٹی ہے تمام مدارس کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں، مولانا تقی شاہ صاحب بھی شامل ہیں۔ اپنے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں اخلاق کی کتاب کے طور پر روش جدید اخلاق اسلامی، اس کے بالکل شروع میں انہوں نے یہ روایت دی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بہت ہی جامع قسم کی روایات۔ اوحی اللہ تعالی الی آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وحی فرمایا یا آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی اربعۃ کلمات، یعنی تمام کے تمام خیر اور بھلائیاں 4 جملوں میں جو ہے نا وہ منحصر ہے۔ خیر کے تمام جملے جو ہے وہ چار جملوں میں منحصر ہیں۔ اچھا، واحدۃ منہم لی، 4 جملے کہیں یا آپ کہیں 4 کام۔ آگے ان 4 چیزوں کو جب آپ سنیں گے آپ خود مناسب لفظ استعمال کریں، 4 جملے کہیں، 4 کام کہیں، 4 عمل کہیں۔ میں نے یعنی تمام کے تمام جو خیر ہے وہ 6 کاموں میں یا اعمال میں بند ہیں۔ اچھا، واحدۃ لی، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، واحدۃ لی، وہ ایک میرا ہے۔ وہ واحدۃ لک، ایک تیرا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وہ واحدۃ فیما بینی و بینک، ایک عمل وہ ہے جس میں تو اور میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے کہ اس میں یعنی دونوں نے مل کر کرنا ہے یہ کام۔ اور وہ واحدۃ فیما بینک و بین الناس، ایک عمل ہے کہ جس میں جو تیرے اور بندوں کے درمیان میں ہے۔ تعلقات 3 قسم کے ہیں، خدا کا کام، صرف بندے کا عمل، اور خدا اور بندے کے درمیان کا عمل، اور بندوں کے درمیان کا عمل۔ آپ اگر دیکھیں گے، بڑی جستجو کریں تو یہ زندگی بھر جو لوگ جو کام ہم کرتے ہیں، خصوصاً ایک مسلمان ان 4 سے خالی نہیں ہے، ان 4 سے خالی نہیں۔ اچھا جی، اما التی لی، وہ جو میرا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، فتعبدنی ولا تشرک بی شیئا، صرف میری عبادت کر، عبادت میں کسی کو میرا شریک قرار نہ دے۔ ایاک نعبد وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، البتہ بہت سارے لوگ ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ ان کو عبادت کا مطلب نہیں آتا۔ یہ جو ہم جیسے لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں، زوروا قبورکم یا زوروا موتاکم، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ ادھر بہشت زہرا جو روات کے قریب بنا رہے ہیں، وہ میرے خیال میں شاید 25 رجب کو یا اس کے ایک دن پہلے یا بعد میں اس کے افتتاح کر رہے ہیں۔ تو وہ بورڈ کے لیے مجھ سے انہوں نے کوئی آیت یا روایت مانگی تھی، میں نے جو دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، زوروا موتاکم،
اپنے مرحومین کی جا کے زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جا کے مرحومین کی زیارت کرنے سے انسان کو عالم آخرت یاد آ جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، الا فزوروہ، مگر اب یہ پابندی میں نے اٹھا لی ہے، اب جا کے قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ میں نے جمعہ بھی شاید عرض کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدر اسلام میں وہ قبرستانوں میں جو دفن تھے وہ غیر مسلم تھے، مسلمانوں کے باپ دادا وہ غیر مسلم تھے، کہا کہ اپنے غیر مسلم باپ دادا کی قبروں پر جا کے ان کے لیے فاتحہ مغفرت نہ کرو، اب جب کہ تمہارے مرحومین مسلمان ہیں جاؤ ان کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ۔ قبروں پر جا کے ان کے لیے طلب مغفرت کرنا یہ قبروں کی عبادت نہیں ہے، یہ لوگ عباد القبور کہتے ہیں، عباد القبور۔ ہم کو جو قبرستانوں پر جاتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی اتباعت مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، یا اہل سنت بھی وہ غوث اعظم کی زیارت کے لیے یہاں سے وہ جاتے ہیں، ان سب کو کہتے ہیں یہ عباد القبور ہیں، یہ قبر پرست ہیں، قبر کا پوجا کرتے ہیں۔ قبر کا پوجا نہیں کرتے، پوجا صرف خدا کا جو ہے نا، وہ پوجا مذکر ہے مؤنث سے، خدا کا پوجا صرف خدا کی پوجا ہو سکتی ہے، پرستش یا عبادت۔ کیونکہ عبادت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دیکھیں یہ بس یہ کافی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ معبود وہی ہوتا ہے جو رب ہو، عبادت اس کی جاتی ہے جو رب ہو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ نہ ہم رسول خدا کو اپنا رب مانتے ہیں، نہ ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، نہ امیر المومنین کو، نہ باقی ائمہ معصومین کو، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا رب بھی اللہ ہے، ان کا رب بھی اللہ ہے، ان کا معبود بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے۔ عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی رب ہے اور وہی خالق ہے، رب اور خالق کی عبادت کی جاتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ صرف معبود کو رب اور خالق کہہ سکتے ہیں، جس کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کو نہ آپ خالق کہہ سکتے ہیں نہ رب کہہ سکتے ہیں، چونکہ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، لہذا رب بھی صرف خدا کہلاتا ہے اور کیا کہتے ہیں خالق بھی صرف خدا کہلاتا ہے۔ جو کام میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کو اس میں شریک قرار نہیں دے سکتے، وہ یہ ہے کہ جی ہاں، فَتَعْبُدُنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میری عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اَمَّا الَّتِي لَكَ، جو تیرا ہے اس میں کسی کو اور کا کچھ نہیں ہے، وہ تیرا عمل ہے۔ روزانہ یہی ہوتا ہے باب اور اعمال میں سے ایک، جب اذان ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ دہرانا، اس سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ شیعوں کی ہو رہی ہو، سنی کی ہو رہی ہو، لکا فاجازیکا بعملکا احوج ما تکون الیہ، تیرا عمل ہے یہ جو ہم جو بھی عمل ہم کرتے رہتے ہیں، ان کا اس دن میں تجھے اجر اور ثواب اور معاوضہ دوں گا جب تو سب سے زیادہ جس وقت اس عمل کا محتاج ہوگا، اس عمل کے عوض کا محتاج ہوگا، اس دن اس کا ثواب دوں گا۔ تم ایک چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ثواب کے لیے ترس رہے ہوگے، اس وقت میں تمہارے عمل کا اجر اور ثواب دوں گا۔ تو دوسرا عمل جو صرف بندے کا ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، وہ تیرا عمل ہے۔ اب یہاں سے آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر نہ جائے، وہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بات علماء کرام ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو اس عمل کا ثواب ملتا ہے جو اس نے خود انجام دیا ہو، عمل کوئی اور کرے ثواب آپ کو ملے یہ نہیں ہوتا۔
وہ میں نے روایت بھی سنائی، فتویٰ بھی آپ کو سنایا کہ آپ واجب یا مستحب کام کر کے اس کے ثواب کے آپ مالک بن جاتے ہیں، مالک بننے کے بعد کسی زندہ کو ہدیہ کریں خدا اس کو پہنچاتا ہے، مرحوم کو ہدیہ کریں خدا اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ یعنی بنیادی طور پر آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ جس کو چاہیں، جس طرح شام کو دن بھر محنت کر کے کچھ کما کے آپ لے کے آتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، ہاں بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیں، ادھر اساتذہ ٹرسٹ کو دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی بھی واجب یا مستحب کام کر کے اس کا اجر ثواب مردوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں آپ، اور زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی منافات نہیں ہے کہ میرا عمل ہے، ثواب میرا ہے، میں جس کو مرضی وہ دے دوں۔ ہاں فرض میرا ادا ہوگا، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میری اس نماز سے کسی مرحوم کی ظہر کی نماز جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کا خدا نے مجھے اضافی ثواب بھی دینے کا وعدہ فرمایا، یہ ثواب میری مرضی پہ چھوڑا ہے، اپنے کھاتے میں رکھو یا کسی زندہ یا مرحوم کو دے دو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، جو کام خدا فرماتا ہے تو نے اور میں نے مل کے کرنا ہے نا، وہ دعا اور دعا کا قبول ہونا ہے۔ تیرا کام دعا کرنا ہے، میرا کام تیری دعا کو قبول استجابت دعا۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وہ جو تیرے اور میرے درمیان میں ہے، یعنی تو نے اور میں نے مل کے کرنا ہے، فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، تیرا کام دعا کرنا ہے، میرا کام تیری دعا کو قبول کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو تیرے اور بندوں کے درمیان میں ہے، یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت میں بھی ہے، حسن اور حسین کو جو وصیت فرمائی ہے اس کے اندر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اما التی فیما بینک و بین الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسک، جس کام کو کر کے تو اپنے لیے راضی ہوتا ہے نا، یا دوسرا الفاظ میں جس کام کو جس طرح تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کو دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، جو بات ناگوار گزرتی ہے تو یہ باور کرو کہ دوسروں کو بھی بات ناگوار گزرتی ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ کام ہو جائے تو پھر ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے کہ بندہ دوسروں کے لیے وہی کچھ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے لیے ان چیزوں کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ پکا روحانی بننا پڑتا ہے نا اس کے لیے۔ اما التی فیما بینک و بین الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسک، اس جملے کی کچھ وضاحت ہے، وہ میں کل کروں گا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔